السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آیت نمبر 53 سورہ القصص سے ہم ابتدا کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی وہ اہل کتاب کے بارے میں تھی، اور کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو یعنی کہ ان کا رویہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ تو لیٹس لک ایٹ آیت 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. And when Quran is recited to them, they say, we believe in it. It is the truth from our Rabb, and we are the ones who have already surrendered to him. تو یہ آیت اسپیسیفکلی ایک انسیڈنس تھا، اس کی پر بھی ریفر کر رہی ہے، ابن ہشام کے اندر ہے، جہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جب آیت اس کا نزول ہوا، when this ayat was revealed، تو ایک گروپ تھا جس میں کے اندر تقریباً کوئی 20 عیسائی تھے، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، اور یہ مکے کا ہی دور تھا، ابھی تک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، وہاں آ کے ملے۔ اور جب یہ وہاں پہ یہ جو عیسائی آئے تو وہاں پہ ابو جہل نے ان کو جو تھا نا ان کو تنبیہ بھی کی، ان کو چیلنج بھی کیا۔ تو پھر انہوں نے یہ جواب ان کو دیا، یہ جو عیسائی تھے، کہ بھئی یہ جو تمہارا راستہ ہے وہ تم اپنے راستے پہ چلو، اور ہمیں جو ہے جو ہمارا راستہ ہے اس پہ چلنے دو۔ تو قرآن ہمیں اسی بارے میں ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایسے جو یہ لوگ ہوں گے جو کہ پہلے بھی اپنے زمانے میں عیسائی تھے یا یعنی کہ اہل کتاب تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے گا۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی مسلمان کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم مسلمان پیدا نہ ہوئے ہوتے اور ہمیں کنورٹ کرنا پڑتا ہے نا، یعنی کہ ہم جو ہوتے کسی اور دین سے مسلمان ہوتے، بڑا ایک مشکل کام ہے، اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ پروسیس۔ تو خاص طور پہ جو اہل کتاب جنہوں نے پھر قرآن کو سنا اور جنہوں نے کہ یعنی کہ کنورژن کی۔ اچھا، اسی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہجرت جب کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کے اندر، اور اس کا بھی آپ تھنک یو مسٹ بی اویئر آف دس قصہ، کہ وہاں پہ جا کے جب جو عیسائی وہاں پہ جو بادشاہ تھا، اس نے جب قرآن کو سنا تو اس کی بھی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، وہ سورہ مریم کا جب تلاوت کی۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Such people will be given their reward twice because they were patient. They repel evil with good and spend from what we have given them. تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا دگنا ریوارڈ دے گا. They will get twice the reward. ایک تو یہ نمبر 1، 3 چیزیں یہاں پہ ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بتائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے صبر کیا، دوسرا یہ کہ انہوں نے نیک کام کیے، یعنی کہ جو تھا نا بری چیزوں کو نیک کام سے ریپلیس کر دیا، اور تیسری چیز یہ کہ انہوں نے جو ہے نا خرچ کیا، اور خرچ کیا اللہ کے راستے کے اندر، دے گیو فرام واٹ دے ہیڈ۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. And when they hear idle or vain talk, they withdraw from it and say, our deeds are for us and your deeds are for you. Peace be upon you. We do not desire to entangle with the ignorant people. تو کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جب یہ لوگ کوئی بیہودہ بات سنیں تو وہ پھر اپنا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے اوپر، اینڈ تم پہ سلام، یعنی کہ دے آلسو آر پیسفل پیپل، کوئی جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ تو یہ وہ لوگ، دیکھیے لوگ جو ہے نا جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہو اور وہ کہتے ہیں بینیفیشل ان کے پاس علم آئے، تو وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ان یوز لیس چیزوں کے اندر، جس کو کہ ہم ایک لو کے ورڈ سے دیتے ہیں، یعنی کہ ایسی انٹرٹینمنٹ، ایسی چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو چیز لغو ہوتی ہے، اور وہ جتنی زیادہ لغو ہو نا، جتنی زیادہ وہ بیکار ہوتی ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ پرکشش لگتی ہے لوگوں کو۔ مگر پرابلم ود لغو از کہ جناب جب لوگ لغو کے اندر بہت زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں تو لغو ان کو بہت تھکا دیتی ہے، اٹ ویئرس پیپل ڈاؤن۔
لیکن لوگ جو ہیں جو کہ فلمیں دیکھتے ہیں، بہت فلمیں دیکھتے ہیں، فلم دیکھنے کے بعد ان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے، دے آر ریئلی ٹائرڈ. کبھی کبھی آپ یہ کھیلوں میں بھی دیکھیں کہ لوگ جا کے بہت لمبے لمبے میچ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آ کے بالکل وہ تھک جاتے ہیں. جوا بھی ایک لو چیز ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کس قدر جو ہے اس کے بعد ان کا نیگیٹو ریاکشن ہوتا ہے. تو یہ بڑا ایک ایگزاسٹنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لو کے اندر جب انسان ایک انڈلج کرنے لگتا ہے، بہت زیادہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے، تو اس کی توجہ جو ہے نا، جو کہ ٹروتھ ہے، یعنی کہ حق کے اوپر سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. پھر ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ رہتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کا وہ ایمان سے بھی خارج ہو جائیں، ٹھیک ہے ان کا ایمان رہتا ہے، مگر ایمان جو ہے نا ایک لائک اے ڈوگما بن جاتا ہے. ڈوگما کیا چیز ہے؟ ایک سیٹ آف اصول ہیں، کوئی سیٹ آف رسمیں ہیں اس کی بات، مگر ان کا جو پختہ یقین ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دیٹ اسٹارٹس ٹو گیٹ ڈائلیوٹیڈ. آج اگر ہم دیکھیں آج کے زمانے کے اندر اوبیسلی ماڈرن مین کا اور آج کل کا جو انسان ہے اس کو دیکھیں تو بڑی لو کی آج کل لوگوں کو ضرورت ہے. یہ جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں، بیکار باتیں ہوتی ہیں، بیکار کام ہوتے ہیں، ان کی بڑی ضرورت ہے، بڑی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسا کہ پرابلی شیطان کے پاس وہ بڑا مشکل ہوگا ٹو کیپ اپ، اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے لو کی کہ وہ بڑا مشکل ہوگا کہ اس کو کہ ان کو اتنا سپلائی بھی کر سکے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیسی کہتی لمبی لمبی لائنوں کے اندر، کیوز کے اندر کھڑے رہتے ہیں، اپنا بڑا مشکل سے پیسہ جو کمایا ہوتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، وقت ان کے اوپر ضائع کرتے ہیں، مینی آف دیز یوزلیس تھنگس. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین. You cannot give guidance to whom you love, but Allah gives guidance to whom He wills, and He knows best the one who are on the right path. تو دیکھیے ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بہت ہی کلیئر بتاتا ہے کہ بے شک آپ جو ہے ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے، کہ جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اور یہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہے جو کہ ہدایت کا مستحق ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہمارا کتنا بھی ایفرٹ کیوں نہ ہم کتنا بھی چاہیں، ہم کسی شخص کو ہدایت دے نہیں سکتے. یہ ہمارا اپنا انتخاب نہیں ہے. دیکھیے جو ہماری چیز ہمارے خزانے کے اندر نہیں ہے نا، وہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے. ہدایت از ون آف دیم. یہ بہت ہی بڑا خزانہ ہے کہ یہ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم لوگوں کو یعنی کہ ہدایت دینا رک جائیں. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ ہمارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بات کی وجہ سے کوئی جو ہے نا شخص ہدایت پا گیا. ہدایت جو پائے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون جو ہے کس نے اپنا دل کھولا ہے، اگر وہ ہدایت یعنی کہ وہ جو ہدایت کو اللہ اس کے لیے قبول کرتا ہے. مگر کم از کم اپنی طرف سے تو ہم ضرور محنت کریں، بیکاز ہم یہ اللہ سے دعا بھی کریں اور اس پہ محنت بھی کریں کہ وی بیکمز دا مین تھرو ہوم پیپل گیٹ گائیڈنس، کہ ہماری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے. ہم کم از کم اس کی دعا کر سکتے ہیں اور اس پہ محنت کر سکتے ہیں. مگر کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا؟ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر سے لغو چیزیں جو ہے نا بیکار چیزوں کو نکالے گا، ہی از دین موونگ مور ٹورڈز گائیڈنس. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. They say if we follow the guidance with you, we will be driven out of our land. It is not that we have established them in a peaceful haram, a peaceful sanctity, to which fruits of everything are drawn as provision from us, but most of them do not know. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بتائی ہوئی ہدایت پہ چلیں تو پھر تو ہم جو ہے نا اس ملک سے جو ہے نا اچک لیے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کو ایک خوف ہے. اور یہ خوف کیا ہے لوگوں کا؟ خوف یہ ہے کہ اگر ہم ہدایت کی طرف آئیں گے تو ہمارا جو ہے نا یہ جو ایک بڑا اکنامک لاس ہو جائے گا. آج بھی آپ لوگوں سے کہیں تم ربا چھوڑ دو یا سود چھوڑ دو تو ان کو ایک بہت بڑا خوف ہوتا ہے کہ اس سے ہماری جو ہے نا کہ ہمارا جو سڈنلی ہم غریب ہو جائیں گے، اکنامک بہت بڑا لاس ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر بہت سارے بت تھے اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. اور کیوں انہوں نے اتنے سارے بت کیوں رکھے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں کہ ایک آدھ بت ہو؟ اس لیے کہ یہ بت جو تھے نا یہ ان کی ایک اکنامک نیڈ تھی، ان کی معاشی ضرورت تھی. ہر قبیلہ جو وہاں پہ تھا نا وہ آ کے اپنا بت جو تھا کعبہ کے اندر رکھتا تھا. اور اس وجہ سے یہ جو یعنی کہ مکہ ایز اے سٹی تھا، ایز اے شہر جو تھا، اس کی بھی حفاظت ہوتی تھی کہ اس لیے کہ سب کے بت وہاں پہ رکھے ہوتے تھے تو سب اس کی بھی حفاظت کرتے تھے. مکہ کے راستہ جو تھا
تھا، یعنی کہ کعبہ کی طرف جو راستہ جاتا تھا، مکہ کی طرف جو راستہ جاتا تھا، اس کی بھی حفاظت کرتے تھے. اور وہاں پہ اس کی وجہ سے تجارت کی بھی بڑی فروخت ہوتی تھی. یعنی کہ بہت سارے لوگ جو تھے جو کہ پلگرمیج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ وہاں پہ مکہ آتے تھے، اس کی وجہ سے وہاں تجارت بھی بہت ہوتی تھی. تو یہ لوگوں کے اندر ایک بالکل ایک جینون خوف تھا کہ اگر ہم ایک اللہ پہ ایمان لے آئیں گے، اور جو اللہ ہر جگہ پہ ہی از پریزنٹ ایوری ویئر، ہر جگہ پہ موجود ہے، صرف کوئی ریسٹرکٹیڈ ٹو کعبہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ اہمیت کعبہ کی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سب سے بڑی ہمارے اوپر جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ اکنامک آفت جو ہے، اکنامک کیلیمٹی اس پوائنٹ آف ویو سے آئے گی کہ لوگ یہاں پہ آنے ختم ہو جائیں گے. وائی وڈ اینی بڈی کم ٹو کعبہ؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. And how many towns have we destroyed that gloated about their means of sustenance? Now those are their habitations, which were never inhabited after them except a few, and we alone were the inheritors. تو اس میں ایک یہ جیسے کہ آیت کی شروع ہوتی ہے، اس میں ایک ورڈ آتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتٍ. جس ورڈ بطر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر انگریزی کے اندر اس کا ورڈ آپ ڈھونڈیں، ایک انگریزی کا ورڈ ہے وانٹننس، ایک بے حسی کا، کہ بغیر کسی ریسٹرین کے کوئی شخص کام کرے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہنس کے پاگل ہو گیا، یہ بطر کے اس کے اندر آتا ہے. اچھا یہ خرچ کرنے کے اندر بھی یہ آتا ہے، کبھی یہ ورڈ ہوتا ہے کہ ریکلیس اسپینڈنگ، کہ بالکل لاپرواہی سے انسان جو ہے نا خرچ کرنا شروع کر دے. تو جو لوگ، یہ کہاں پہ ورڈ استعمال بطر ہوتا ہے کہ دوز پیپل ہو انڈلج ان ایکسیسو جوائے، ایکسیسو پرائڈ جس کو کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ خوش رہنے کے لیے، پرائڈ کے لیے، ریکلیس ایکسٹراویگنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں. یہ جو ہے نا بطر، یہ ایک دل کی بیماری ہے. among many other disease butter is also that. اور یہ کن لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، کن کو زیادہ ہوتی ہے؟ جو زندگی کے اندر کامیاب لوگ ہوتے ہیں. اور وہ کامیاب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کہ حساب کا کوئی خوف نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو جو کہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کو ایک کائنڈ آف جنون سا ہوتا ہے. کس چیز کا جنون ہوتا ہے؟ کبھی یہ اس چیز کا جنون ہوتا ہے کہ جی ہم بہت ہی مشہور ہو جائیں. آج کل تو آپ ٹک ٹاک میں دیکھیں لوگ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے مشہور ہو جائیں. خوبصورتی کے اندر ان کا ایک جنون ہوتا ہے، کوئی میں بھی اپنے نسب کے اندر، لینیج کے اندر. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ بطر ہے. تو پروفٹ نے کیا بتایا کہ بطر کا جو ہے کیور کیا ہے؟ اگر کسی کو بطر کے ہنگر یعنی کہ بھوک، کہ لوگ جو ہیں اکثر روزہ رکھیں. سو فاسٹ ونس ان اے وائل، کبھی کبھی روزہ رکھ لیا کریں. پھر اپنی آخرت کو ضرور یاد رکھیں، اپنی موت کو ضرور یاد کر کے رکھیں. اس سے انسان کے اندر بطر نہیں آتا. بیکاز جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کیوں نہ دی ہو، جتنا بھی ہمیں کتنا بھی صلاحیتیں کیوں نہ دی ہوں، ہمیں معلوم ہے دس از گوئنگ ٹو اینڈ، دس ٹو شیل اینڈ. تو اس سے انسان کے اندر بطر نہیں آتا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بطر ایک ایسی خصوصیت ہے جو کہ کامیاب لوگوں کے اندر ہوتی ہے. مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان میں سے ان کی اچھی کوالٹیز نہیں دیکھ لیتے، ان کے اندر جو اچھی خصوصیات ہیں وہ نہیں لیتے. دیکھیے سکسیزفل لوگ جو ہوتے ہیں دے آر سکسیزفل بیکاز آف سم ریزن. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سکسیزفل پیپل بڑے ایماندار ہوتے ہیں، بڑے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک ادب ہوتا ہے، ان کے اندر ایک آزادی ہوتی ہے، دے تھنک ویری کلیئرلی. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بڑی اچھی ہیں سکسیزفل لوگوں سے، کامیاب لوگوں سے ہمیں لینا، یہ جو اچھی چیزیں. مگر اوبیسلی ان کے اندر اگر بطر ہے تو یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے. دس از ون آف دا خصوصیت جس سے کہ ہمیں دور رہنا چاہیے. وما کانا ربک کا مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون. And your Rabb is not such as he would destroy a town unless he has sent to its central place a messenger who recites to them our verses, and we did not destroy the town unless their people were wrongdoers. تو بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر بطر ہو، غرور ہو، پرائڈ ہو، اور یہ جو ہے ایک بہت ہی زیادہ عام ہو جائے لوگوں کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے لوگ جو ہیں بڑے اپنے کہتے ہیں نا اسمگ ہو جاتے ہیں، فل آف دیم سیلف ہو جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، کنسیڈڈ ہو جاتے ہیں، وہ دکھاوا شروع کر دیتے ہیں، شو آف شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، اور مختلف طریقے سے ان کو جو ہے نا سیدھے راستے کے اوپر لانے کی ہدایت کر دیتا ہے، اور مختلف طریقوں سے یہ کرتا ہے. مگر اگر لوگ پھر بھی دیکھنے کے اور سمجھنے کے باوجود بھی اس کا انکار کریں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر سزا آتی ہے. تو ڈزنٹ مین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک دم سے پکڑ لیتا ہے کسی کو، ہاں بغیر بتائے، اور کوئی بغیر بتائے کسی کو بھی نہیں پکڑتا کہ جب کہ وہ بے خبر ہوں، آنے ویر ہوں، نہیں پکڑتا. اللہ پہلے ان کو ان کی تنبیہ کرتا ہے کہ وہ جو ہے یہ دکھاوا نہ کریں، وہ ڈسپلے نہ کریں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون. Moreover, whatever things you were given are an enjoyment of the worldly life and its adornment, and that which lies with Allah is much better and everlasting, so do you not understand. کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہوئی ہیں وہ تو اس دنیا کے فائدے کی ہیں، زندگی کے فائدے کے لیے اور اس زندگی کی زینت کے لیے ہیں، مگر جو اللہ کیا ہے وہ تو بہت بہتر چیزیں ہیں، جو وہ باقی رہنے والا بھی ہے اور بہتر بھی ہے اگر کہ تم یہ سمجھ سکو. تو جتنی بھی اللہ کی تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، چاہے مال دیا ہے، چاہے دولت دی ہے، چاہے صحت دی ہے، چاہے حکمت دی ہے، تمام چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دیں اتنا ہی ہمیں جس کو کہتے ہیں نا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. ہم پہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں دی کہ ہم لوگوں کو متاثر کریں اپنے جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، مگر یہ کیوں نعمتیں دی کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ کو راضی کر لیں، کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور ہم جو ہے آخرت کو کما لیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس دنیا کی جو قیمت ہے نا اللہ کے نزدیک وہ تو بالکل بھی نہیں. اور پروفیٹ نے ایک ایگزامپل یوز کیا کہ وہ تو ایک مچھر کا جو ہے اس کے پر کے برابر بھی نہیں، اور اگر ایک پر کے برابر بھی ہوتی نا اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک تو اللہ کسی کافر کو کچھ بھی نہیں دیتا. تو دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس مت سمجھے. جو آخرت میں آنے والی چیزیں وہ بہت بڑی، بہت زیادہ افضل بھی ہے اور وہ فائدہ مند بھی ہے. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. Is then the one to whom we have made a good promise, which he is going to meet like the one whom we have given the benefits of enjoying the worldly life, then on the day of judgment he will be among those brought forth. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیا وہ یہ دو برابر ہو سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے ساتھ اللہ نے ایک اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اس کو یہاں پہ پائے بھی کہ، اور یہ نہیں کہ اس کو ایک دنیاوی زندگی کے اندر بھی اچھی دی ہوئی. تو یہ دو مختلف کیٹیگری لوگوں کی بتائی گئی ہے، دو یعنی کہ دو ہدف ہیں، دو ایمز ہیں، دو مقصد ہیں زندگی کے جو یہاں پہ ڈسکرائب کیے گئے. ایک شخص کا مقصد ہے کہ وہ صرف دنیا کمانا چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو کہ آخرت کمانا چاہتا ہے. تو فلاح جو ہے، دیکھیے دنیا کی فلاح یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ابھی کوئی نہیں کہتا کہ جناب ہم جو ہے وہ دنیا میں فلاح نہ حاصل کریں، یہاں پہ کامیابی نہ حاصل کریں. دس از امپورٹنٹ بٹ اٹ شوڈنٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف دی ہیئر آفٹر. یہ اس کی وجہ کی قیمت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر تو ہم کامیابی حاصل کریں مگر آخرت کے اندر ناکام ہو جائیں. یہ بہت بڑی ناکامی ہے. تو ایک وہ جس کا کہ یہ ہدف ہو کہ میں صرف دنیا کمانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ اس کا تو بہت سخت حساب ہوگا. اس کے لیے تو قیامت کے دن جو ہے اس کی بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. The day when he will call them and say, where are my partners you used to claim. تو یہاں پہ یہ شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو تم نے جن کا میرا شریک جن کو بنایا ہوا تھا. دیکھیے شریک جو ہے نا، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف بت ہیں، یہ شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ انسان بھی شریک بن سکتا ہے، اور ہم جو ہے نا ہر وہ چیز جو ہے شریک بن سکتی ہے جس کے اوپر کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. چاہے وہ مال ہو ہمارا، چاہے ہماری دولت ہو، چاہے ہماری طاقت ہو، چاہے ہماری نفس ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں شریک بن سکتی ہیں. قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما كانوا إيانا يعبدون. Those against whom the word will come true will say, our Rabb, these are the ones whom we led astray.
We led them astray as we ourselves went astray. We negate before you our responsibility. It was not we whom they worshipped. تو یہ قیامت کے دن بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا الزام جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا اور ہم نے ان کو نہیں گمراہ کیا کہ جیسے کہ ہم گمراہ تھے. میں نے کہا یہ تو دونوں ایک ہی کیٹیگری کے اندر ہیں. دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے ہمیں یہ سمجھنا کہ ہماری کمپنی، ہماری صحبت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے ہماری صحبت. آپ اس کا معیار آپ اس آیت سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری صحبت ہوتی ہے، جن لوگوں میں ہماری صحبت ہوتی ہے، ہمارے جو دنیا کے اور آخرت کے جو مقصد ہیں نا، جو ایمز ہیں، جو مقاصد ہیں، اور جو ہماری خواہشات ہیں، اور جو ہماری ترجیحات ہیں، یہ ایکچولی جو ہے نا یہ مولڈ کرتی ہے ہماری کمپنی. جیسی ہماری صحبت ہوگی ویسی ہماری خواہشات ہوں گی، ویسی ہماری ترجیحات ہوں گی، ویسے ہی ہمارے مقاصد ہوں گے اکارڈنگلی. تو یہ اس دن جو ہوگا لوگ جو ہیں وہ الزام دیں گے اپنے یعنی کہ اس گروپ آف سرکلز آف فرینڈس کو، اپنے دوستوں کو، کہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. And it will be said, call your partners, so they will call them, but they will not respond to them, and they will see the punishment. They will wish that they had taken the right path. تو یہ اس دن جو ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا تم بلاؤ اپنے شریکوں کو، اپنے پارٹنرز کو، اور جب وہ ان کو بلائیں گے تو کوئی ان کو جواب نہیں دے گا. nobody will have that اتنا لوگوں میں اندر خوف ہوگا، اور وہ جب سزا کو دیکھیں گے تو پھر ان کو یہ ایک بہت بڑا افسوس ہوگا، ایک بڑی ریگریٹ ہوگی، اور ان کا جو ہے کہ ہم نے جو ہے ایک غلط راستہ لیا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. The day when he will call them and say, what response did you give to the messengers? تو یہ سوال جو ہے نا، آپ دیکھیں گے قرآن میں مختلف موقعوں کے اوپر یہ سوال آتا ہے، قرآن اس کو سٹیٹ کرتا ہے. اور یہ کون کون سے موقع ہوں گے؟ یہ سوال جو ہے نا پوچھا جائے گا لوگوں سے. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ جس دن انہیں پکارا گیا، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ کیا تم کو یہ پیغام پہنچانے والا کوئی آیا تھا کہ جس نے تمہیں پیغام دیا، اور تمہارا کیا جواب تھا؟ یہ سوال لوگوں کو کب ڈفرینٹ اوکیزن میں، ایک تو موت کے وقت بھی اوبیسلی یہ سوال پوچھا جائے گا، پھر جب لوگ اپنی قبر کے اندر ہوں گے تو وہ ہوگا، پھر جو ہوگا جب وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ جو ہے قیامت کے دن، اس دن بھی پوچھا جائے گا. تو یہاں جو حوالہ دیا جا رہا ہے یہ ہے ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کے دن یہ جب سوال پوچھا جائے گا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. So all events will become too obscure for them on that day, and they will not be able to consult each other. تو یہ جتنا بھی سیلف کریٹڈ، خود ساختہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں، دیکھیے لوگوں میں بہت خیال ہوتا ہے کہ ہماری نجات جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوگی. بہت سارے گروپس ہیں وہ اپنے اصول بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ ان کی اپنے خیالات ہیں، یہ ان کے اپنے ازمپشنس ہیں کہ دے ول بی ججڈ آن دیز کرائٹیریا. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ بیسس بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا جو حساب ہے، لوگوں کی جو ججمنٹ ہے، وہ کسی کے خیال کی بیسس پہ نہیں ہوگی، مگر وہ تو ان اصولوں پہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر نازل فرمائے. اسی کا یہ قرآن کا مقصد نازل کرنے کا، یہ میسج بھیجنے کا یہی مقصد ہے کہ وہ اصول ہمیں پتہ چلیں کہ ہماری نجات کن اصولوں کے پر ہوگی. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. As for the one who repents and becomes a believer and acts righteously, hopefully he will be among the successful. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بجائے کیا لوگوں کو کرنا چاہیے؟ لوگوں کو کہ وہ اپنے خیالات کی اور آئیڈیاز کی جو ہے پیروی نہ کریں، اپنے رائے اور اوپینین آف لوگوں کی رائے اور اوپینین کی پیروی نہ کریں، مگر اللہ کے بتایا ہوا جو احکامات ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں، ان کی پیروی کریں، ان کو جو ہے نا عمل میں لے کے آئیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Your Rabb creates what he wills and chooses. Choice is not theirs. Exalted is Allah above what they associate. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Your Rabb knows what their hearts conceal and what they reveal. تو یہ جو آیت ہے اس کا بھی ایک تھوڑا سا پس منظر ہے کہ یہ سردار جو مکہ کے تھے ان کو ایک بہت اعتراض تھا
کہ بھئی ہم پہ نبوت کیوں نہیں نازل ہوئی، ہمیں کوئی نبی یا رسول کیوں نہیں بنایا گیا. اور یہ کیوں تھا ان کو؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایک غرور تھا، ان کے اندر ایک پرائڈ تھی، ان کے اندر ایک حسد تھا ان کے دلوں میں کہ بھئی سردار تو ہم ہیں، پھر یہ کیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے نازل کر دی ہے. تو یہ اس آیت کے اندر اسی کی جو ہے اللہ جانتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یور رب نوز واٹ دیئر ہارٹس کنسیل، کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ جو بھی ان کے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. دس از نون ٹو اللہ. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. And He is Allah, there is no God but He. Praise is only for Him in the beginning and at the end. He alone has a right to judge, and to Him you will all be brought back. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرے، کس کو چوز کرے. بات یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں ہیں، واٹ ایور نعمتس ہیو بین گیون، جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی ان نعمتوں کو جو ہے نا ان کا ہم حق ادا کریں. جو نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں، اور وہ حق کیا ہے ان نعمتوں کا؟ دیکھیے جو نعمت آپ کے پاس ہے نا، اس کا حق یہ ہے کہ اس نعمت سے آپ جو ہے نا آخرت خرید لیں، کہ آپ جنت اس سے خرید لیں، جو بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Say, have you seen if Allah were to make the night for you perpetual till the day of resurrection, which God other than Allah will bring to you light? Then do you not listen? یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا میں ہمیں پیدا کیا جو کہ گھومتی ہے اور گھوم رہی ہے. اٹس اے اسپننگ ورلڈ، رائٹ؟ یہ گھومتی رہتی ہے. اگر ایسا ہو کہ یہ کہیں رک جائے، یا اس کا اسپن ہونا، اس کا گھومنا رک جائے، تو یا تو پرپیچول ایک دن ہوگا یا ایک ہمیشہ رہنے والی رات ہوگی. انسان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کو واپس گھمانا شروع کر دے. اور آپ امیجن کریں کہ کبھی ایسا ہو کہ جناب سورج ہی نہ نکلے، ہمیشہ رات ہو، ڈارکنیس کمز اپون. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Say, tell me, if Allah were to impose the day over you, continuing forever up to the day of resurrection, which God other than Allah would bring to you night in which you may have rest, then do you not see? تو دیکھیں، ہم کبھی ہمیں تو لگتا نہیں یہ دن رات تو ہیں، یہ بالکل ہر دفعہ ہی آ جاتے ہیں کہ اب رات ہو گئی پھر دن ہو گیا. وی تھنک دس از سم تھنگ ہیپننگ آٹومیٹکلی. ہاں، کوئی کانشیس بینگ نہیں ہے کہ جو کہ اس کو کنٹرول کر رہی ہے. وی تھنک دس از آٹومیٹکلی ہیپننگ. کہ مگر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پلانٹس بھی ہیں اس کائنات کے اندر جو اسپن نہیں کرتے، جو گھوم نہیں رہے اپنے ایکسس کے اوپر. اور ہمارے پر ہم یہ جو چاند کو دیکھتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے قریب جو پلانٹ ہے وہ چاند ہی ہے. چاند از ناٹ اسپننگ، وہ تو نہیں گھوم رہا. اس پہ یا تو ایک جگہ پہ ہمیشہ دن رہتا ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جو کہ کمپلیٹلی ڈارک ہے جہاں پہ ہمیشہ رات رہتی ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. And it is out of His mercy that He has made day and night for you, so that you may rest in it and that you may search for His grace, so that you may be grateful. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ یہاں پہ سم اپ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، کہ یہ رات جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ انسان کو یہاں پر ایک آرام ملتا ہے، ہم سوتے ہیں، ری وائٹلائز ہوتے ہیں، ہماری انرجی جو ہے وہ واپس آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دن بھی بنائے، اور دن کس لیے بنائے؟ سو دیٹ وی مے سرچ فار ہز گریس، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے دن میں تلاش کریں. یہ بھی ہم پہ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے. دس از آلسو اے نعمت دیٹ وی مسٹ لک فار. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. And the day when He will call them and say, where are those whom you deem to be my associate? And we will draw out a witness from every community and will say, bring your proof. Then they will know that truth is from Allah, and all that they used to forge shall vanish from them. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے، اس دن کی بات کی جا رہی ہے کہ جب کہ تمام کی تمام انسانیت جو ہے وہ کس کے سامنے ہوگی؟ وہ اپنے خالق کے سامنے ہوگی، اپنے کریٹر کے سامنے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں کو بلائیں گے اور رسولوں کو بلائیں گے، تاکہ وہ جو ہے گواہ ہوں. دے بیکم اے وٹنس. اور وہ شہادت دیں گے کہ ہم نے جو ہے یہ اللہ کا جو پیغام ہے یہ لوگوں کو پہنچا دیا تھا، تاکہ لوگوں کے پاس اب کوئی بہانہ نہ ہو کہ ہمیں تو یہ پیغام کا پتہ ہی نہیں چلا.
تو اللہ تعالیٰ ہر کمیونٹی سے ایک وٹنس اٹھائے گا اور ول اینڈ برنگ یور پروف، اور اس کے بعد تاکہ یہ کہ پھر جتنے بھی لوگوں نے اپنے بہانے بنائے تھے دے ول آل وینش. تو آپ اٹ ڈزنٹ ریئلی میک سینس. ہم سوچیں نا کہ یہ عقل کہ ہمارے تو بالکل عقل سے دور ہونا چاہیے کہ ہم اصرار کریں کہ ٹھیک ہے ہاں اللہ تو ہے، ہم یہ مانیں کہ اللہ ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کی کتابیں بھی ہیں، یہ سب سچ ہے، مگر پھر بھی ہم اس کے جو اللہ کا پیغام ہے اس کو قبول نہیں کرتے. رائٹ؟ اگر ایسا لوگ کرتے ہیں کہ یہ کہتے تو ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پہ ہم ایمان لائے مگر پیغام کو ہم جو ہے قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو بدلے میں جنت کیسے ملے گی؟ اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ کنونسنگ، رائٹ؟ کہ جو بالکل ہی اس کے اوپر عمل ہی نہ کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت کیسے دے گا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. Indeed, Qarun was from a people of Moses when he rebelled against them, and we had given him such treasures as their keys would weigh too heavily for a strong group of people. When his people said to him, "Do not exalt, surely Allah does not like the exultant." تو قارون کون تھا؟ قارون بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ایک یعنی کہ تعلق بھی تھا. ہی واز ریلیٹڈ ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام. مگر وہ جو تھا نا ہی واز اے جینیس آف ہز ٹائم. اکنامک اور فائنینشیل وزٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ تھا، اور اس کی اپنی محنت کی اور اپنا جس کو کہتے ہیں نا فائنینشیل ایکیومن کی وجہ سے اس نے بہت مال کمایا اور بہت وہ امیر ہو گیا اور بہت ہی کامیاب شخص تھا. مگر پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا. اس لیے کیوں خلاف ہوا؟ کہ اس کو یہ لگا کہ یہ میرا جو اکنامک انٹرسٹ ہے نا، یہ میرا مال و دولت ہے، یہ ایک خطرے میں پڑ جائے گا. اس کو یہ ایک خوف ہو گیا کہ یہ تمام مال جو ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو وہ ہی اسٹارٹیڈ ٹو سائڈ ود فرعون. وہ یعنی کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں رہا وہ، بلکہ فرعون کے ساتھ سائڈ کرنے لگا. پھر ایک روایت بھی آتی ہے، اور روایت میں کہ اس نے ایک عورت کو بھی لیا اور اس میں اس کو پیسے دیے کہ وہ الزام لگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. تو اس قسم کی آپ دیکھیں گے کہ خاصا بڑا وہ دشمن بن گیا تھا حضرت موسیٰ. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں تو بہت کامیابی دی تھی، ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ اس کو دنیا میں کامیابی دی. اینڈ اور وہ جو تھا بڑا جس کو کہتے ہیں نا ہی بیکم پراؤڈ، بڑا اس کے اندر ایک غرور بھی آ گیا، اس کو اترانا بھی آ گیا، اور اس کو لوگ جو اس کے ارد گرد تھے لوگ اس کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ نا اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں کہ جو کہ جن میں فخر ہو، جن میں کہ بہت شیخی ہو. ہاں، اور اسی کی اللہ ہی ہے نا جس نے تمہیں اتنا امیر بنایا، تمہیں اتنا کامیاب بنایا. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. And seek the ultimate abode with what Allah has given to you, and do not neglect your share from this world, and do good as Allah did good to you, and do not seek to make mischief in the land. Surely Allah does not like the mischief maker. تو یہاں پہ بتایا گیا، کیا بتایا گیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کو حاصل کرو. جو اللہ نے دیا اس سے آخرت کے گھر کو حاصل کرو، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ رکھو، ٹھیک ہے، اور دنیا میں اپنا ایک حصہ رکھو، اس کو نہ بھولو، اور بھلائی کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، اور فساد مت پھیلو. بڑی ایک کمپریہنسو نصیحت آپ دیکھیں اس آیت کے اندر ہے. ایسی اچھی نصیحت یہاں دی ہے کہ جو چاہتے ہیں نا کہ یعنی کہ ان کو کامیابی ملے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو کامیاب کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں کامیابی دی ہے کہ تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تمہیں یعنی کہ صحت دی ہے، تو ان کو ارن دس فار یو یوز دیم فار ارننگ دی ہیئر آفٹر. ان کو استعمال کرو آخرت کو کمانے کے لیے. پیسے کو ایسے خرچ کرو کہ اللہ تعالیٰ جس چیز پہ راضی ہو، ان چیزوں پہ خرچ کرو کہ جس کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اس طریقے پہ خرچ کرو کہ تمہاری جو مال اور دولت ہے وہ آخرت کی نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص کا مال یعنی امیر ہونا، مال و دولت اس کے پاس ہونا، یہ کوئی خلاف نہیں ہے، اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے. دس از ناٹ اگینسٹ اسلام. یا یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اگر امیر ہو، اس کے پاس مال و دولت بہت ہو، تو وہ نیک نہیں ہو سکتا.
تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اچھا مسلمان ہونے کے لیے، متقی مسلمان ہونے کے لیے انسان ون ہیز ٹو بی پور اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں بالکل غریب اور فقیر ہونا ضروری ہے. بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ ایسے نبی بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جو ان دیئر اون ٹائم بڑے طاقتور بھی تھے اور بڑے ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا تھا. اسلامک ویو جو ہے ان چیزوں کے اوپر بڑا ایک سمپل ہے کہ یا مال و دولت ہونا یا نہ ہونا، یہ ایک انڈیکیٹر نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایلیویٹڈ ہے یا وہ لو ہے. یہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی کرائٹیریا یا معیار نہیں ہے انسان اللہ تعالیٰ کا. انفیکٹ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص نیک ہو، وہ اس کو چاہیے کہ ہی مسٹ بی سکسیزفل اینڈ ہی مسٹ ٹرائی اینڈ بی ویلدی ان دس ورلڈ. اسی کہ اگر آپ نیک ہیں اور آپ کے پاس مال اور دولت ہے تو آپ اس کو ایک اچھے کاز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہر چیز جو دنیا میں پھیلتی ہے نا، اس کے لیے محنت بھی چاہیے ہوتی ہے اور مال و دولت بھی چاہیے ہوتا ہے. تو نیک لوگوں کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں اینڈ دے مسٹ بیکم رچ. اگر وہ امیر ہوں گے تو اچھے کازز میں خرچ کریں گے نا، ورنہ تو دیکھیے جو کہ اگر ایک گناہ گار شخص ہے تو وہ تو ایسی چیزوں میں خرچ کرے گا کہ جس سے گناہ بڑھے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ واٹ وی ڈو ود واٹ وی ہیو بین گیون. امپورٹنٹ کیا چیز ہے، اہمیت کس چیز کی ہے کہ ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. He said, "This is given to me because of the knowledge I have. Did he not know that Allah has destroyed from the generations before him those who were stronger than him in power and greater than him in following, and the sinners have not to be asked about their sins." تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ قارون نے کہا کہ یہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے یہ تو اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا آئی ہیو نالج، یہ تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں اس کا مستحق ہوں، میں نے تو اس کی محنت کی ہے، میں نے اس کی بڑی ایفرٹ کی ہے. کبھی کبھی لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بی ریمائنڈیڈ، یہ نہیں لوگ چاہتے کہ ان کو کوئی یاد دلائے کہ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے تم کے اوپر. دس از فرام دا رحمت آف اللہ دیٹ یو ہیو گاٹ دس. تاکہ وہ کبھی کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو ہمیں دنیا میں کامیابی ملی ہے وہ ہماری اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے، ہماری اپنی ایبیلٹیز کی وجہ سے ملی ہے. تو ہمیں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ہے نا لنک اور ایسوسیٹ اپنا تعلق کامیابی کا جو ہے، اچیومنٹس کا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رکھیں. اگر اللہ نے آپ کو بہت دنیا میں کامیابی دی ہے اس کا ایک لنک اللہ کے ساتھ ضرور رکھیں. اور یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا تکبر ختم ہو جاتا ہے، ہمارے اندر جو پرائیڈ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہم اگر یہ سمجھنے لگیں کہ یہ نہیں کہ یہ ہم اپنی محنت سے کیا، اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے اندر اگنورنس آتی ہے، بہت تکبر آتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں اٹس مائی ہارڈ ورک، مائی اینٹیسپیشن، مائی پلاننگ، مائی ایگزیکیوشن. نو اٹ ازنٹ. یہ جو کچھ آپ کو ملا یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ کو ملا. فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. Then he came out before his people in pomp, said, "Those who are desirous of the worldly life, would that we had the like of what Qarun has been given. He is a man of great fortune indeed." تو اب ٹھیک ہے، قارون جو جب نکل کے آیا کرتا تھا اور اپنے قوم کے سامنے سے، تو جس طریقے سے وہ ہوتا ہوگا، یعنی کہ لوگ کس قدر اس کو دیکھ کے متاثر ہوا کرتے تھے، اینڈ دے وڈ بی آڈ، کہ کیسا وہ حیران ہو جاتے ہوں گے کہ ایسا بھی کوئی شخص ہے کہ اس قدر پومپ اور گرینڈیور، اس قدر شان اور شوکت کے ساتھ، جیسے ہم آج دیکھتے ہیں نا کہ موٹر کیڈز ہیں اور سائرن بج رہا ہے اور گارڈز جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک دم رش سے دیکھ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی. مگر کبھی بھی ہم بھی دیکھیں، آج بھی جو لوگوں پہ ہم کبھی رش کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ان پہ افسوس نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے یہ جو اس میں جو موٹر کریٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ شخص جو ہے وہ نیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے وہ نماز نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. وی ڈونٹ گیو دیز تھنگز مچ امپورٹنس. ہم کس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں کس چیز سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کی شان و شوکت کیسی ہے، کتنا زبردست ان کے یہاں جو ہے نا یعنی کہ گرینڈیور ان کا ہے. تو جن کے پاس ایک صحیح علم تھا، قرآن یہ بتاتا ہے، وہ نہیں متاثر ہوتے تھے ان سے.
دے ورنٹ اوور ویلڈ بائی لوکنگ ایٹ دا ٹریجر، کہ وہ جب دیکھتے تھے کہ خزانہ قارون کا تو وہ اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور یہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کا کہ ایک جس کہتے ہیں نا فارم ایمان ہو، جن کا ایمان بڑا پختہ ہو، اور ان کو معلوم ہو کہ سارے خزانے جو ہیں وہ تو ایکچولی خزانہ تو جنت ہے، کہ جس کو جنت مل گئی اس کو ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا، اور باقی یہ دنیاوی جتنی مال و دولت ہے یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، کمپلیٹلی انسگنیفیکنٹ ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. And said, those who are given knowledge, woe to you. Allah's reward is much better for him who believes and acts righteously. But this is given to none but those who are patient. تو جن کے پاس ایمان تھا اوبیسلی ان کو تو معلوم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بہت بہتر ہے ان چیزوں کے لیے، اور وہ اجر کن لوگوں کے لیے جو پختہ ایمان بھی رکھتے ہوں اور جو کہتے ہیں نا کہ عمل بھی نیک صالح عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا ایمان پختہ ہے، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ وی مسٹ ریکگنائز دس، وی مسٹ ٹریجر دس، کہ جس کو کہ یعنی کہ کن لوگوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ نماز میں بھی پکے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ ان کو ملتی ہیں کہ جن میں صبر ہو، ہاں، اور وہ پیشنٹ کس چیز میں، صبر کس چیز پہ، فرما برداری کے اوپر ہے، اور کس چیز پہ صبر آن ٹیمپٹیشن، فتنوں پہ صبر ہے، اور کس چیز پہ صبر ہے کہ جب ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو وہ بھی ایک صبر کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ دوز آر دا پیپل، کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ صرف انہی کو دیا جاتا ہے، یہ مگر یہ جو صبر کرنے والوں کو، یہ سب چیزیں جو صبر کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ اسی کہ جو شخص صبر کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وی ایٹ ویل اینڈ وی ڈریس اپ ویل اینڈ وی لیو ویل، ہمارا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Then we made him and his home sink into the earth, so there was no group for him who could help him against Allah, nor was he of those who could defend themselves. تو یہ تو ہوا نتیجہ قارون کا، کہ قارون کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی تمام مال و دولت کو جو تھا زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ جتنی بھی اس کا پومپ اور گرینڈیئر تھا، شان اور شوکت، اور جتنی گلوری تھی اور جتنی فائنری تھی اور نفاست تھی اور پاور تھی اور مائٹ تھی اور اس کا علم تھا، کوئی بھی چیز اس کو بچا نہیں سکی اللہ کے عذاب سے۔ فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. And those who yearned to be in his position the day before started saying, "Oh, it seems that Allah extends provision to whom He wills and restricts it. If Allah had not been gracious with us, He would have made us sink. Oh, it seems that the infidels do not succeed." تو اب لوگوں کو ایک دم احساس ہوا جب دیکھا انہوں نے کہ قارون اور اس کی پاور اور ساری مائٹ کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، تو کیا لوگوں کو احساس ہوا I don't want to be in his shoe. میں تو ایسا نہیں ہونا چاہتا کہ ہمارے پاس کم ہو یا ہمارے پاس زیادہ ہو، یہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ہو یا بہت کم ہو، دیٹس ناٹ امپورٹنٹ، بٹ واٹ ایور جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے، جو رزق اللہ تعالیٰ دے، جو مال و دولت اللہ تعالیٰ ہمیں دے، وہ عافیت کے ساتھ دے، وہ ایک سیفٹی کے ساتھ دے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھے کہ اس میں سے کوئی خیر نکل کے آئے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا اس نے قارون کا کیا حال ہوا ہے، تو انہوں نے کیا اپنے دل میں انہوں نے یہی دعا کی کہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اس سے، کہ یہ تمام یہ جو ببل تھا، the whole bubble burst، اور سب کچھ ہے، ایوری تھنگ از گون، کہ شکر ہے ہم نے وہاں پہ انویسٹ نہیں کیا، اس کے اندر ہم نے انویسٹ کیا کہ دیکھو کتنا بڑا یہ خسارہ ہو گیا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. As for the abode of the hereafter, we assign it to those who do not seek to exalt themselves on the earth nor make mischief, and the end is only for the God-fearing. کہ آخر جو ہے انجام اچھا جو ہے وہ تو صرف متقیوں کے لیے۔ تو اس میں امپورٹنٹ بات کیا نوٹ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں تو گھر ان لوگوں کا ہوگا
اللہ ان کو گھر دے گا کہ جو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ دے ڈونٹ ایگزالٹ دیم سیلوز. یہ بڑی اہم بات ہے. ایگزالٹ کس طرح کرتے ہیں لوگ کہ نمائش کریں اپنی, ایک ڈسپلے کریں اپنی. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مال و دولت دیا تو اس کو ڈسپلے کریں. جب بھی ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا اس میں نمائش شروع کر دیتے ہیں کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہوتی, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہت ہی زیادہ ڈس ہارمنی پھیل جاتی ہے. لوگ جو ہے ناخوش ہو جاتے ہیں. پیپل بیکم انہیپی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کسی سے ذرا کم ہو اور وہ جو نمائش کر کے دیکھے تو انسان کے اندر ایک جیلسی ہوتی ہے, ایک حسد سا ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا ہوتی ہیں, اس سے فساد سوسائٹی کے اندر برپا ہو جاتا ہے. تو یہ اکنامک ڈفرینس جو ہم دیکھتے ہیں بٹوین رچ اینڈ پور, غریب میں اور امیر کے اندر, اور مختلف کلاسز جو ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر, دے آر دیئر. the economic difference will, and it will always remain. ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. مگر جب لوگ اس کا دکھاوا شروع کرتے ہیں اور نمائش شروع کرتے ہیں اور وہ ایک سوسائٹی کا نارم بن جاتا ہے, اور یہ جو ہے مال اور دولت جو ہے یہ کرائٹیریا بن جاتا ہے لوگوں کو عزت دینے کا, کہ جن کو عزت ملے گی وہ ہوں گے کہ جن کے پاس مال و دولت ہوگا. یہاں پہ پھر سوسائٹی کے اندر بہت بڑا فساد آ جاتا ہے. تو پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے if he has blessed us with wealth, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم اپنا رتبے کو بھی پہچانیں. ہمارا رتبہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ٹالرنس, ہمیں برداشت لوگوں کے لیے زیادہ ہو, ہمیں لوگوں کے لیے عاجزی زیادہ ہو. وی آر مچ مور ماڈسٹ, وی ہیو ہیوملٹی ان سائڈ اس. جتنا اللہ نے آپ کو زیادہ دیا نا اتنی آپ کے اندر برداشت اور عاجزی زیادہ ہونی چاہیے. یو نیڈ ٹو گو دیٹ ایکسٹرا مائل. آپ کو جو ہے نا زیادہ وہ کرنا ہے کہ لوگوں کی جو کہتے ہیں نا کیئر کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا. من جاء بالحسن فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. Whoever brings good deeds shall have a better than it, and whoever brings evil deed, then those who commit evil shall not be punished except for what they used to do. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دس از دا مرسی آف اللہ, کہ ہم تھوڑا سا بھی نیک کام کریں, اللہ جو ہے نا اس کو بڑھا دیتا ہے. اس کا جو ریوارڈ ہے, اس کا جو اجر دیتا ہے, اس سے بہت زیادہ دے دیتا ہے. اور جب کوئی شخص گناہ کی بات کرے, کوئی غلط کام کرے, تو اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے کہ جتنا اس نے گناہ کیا ان ریلیشن ٹو ہز ڈیڈز. ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. Surely the one who has enjoined the Quran upon you will bring you back to a place of return. Say my Rabb knows best, the one who brings guidance and the one who is in manifest error. تو اچھی جو خبر ہے یہاں پہ دی جا رہی ہے, اور یہ اچھی خبر کس کو دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ یہ جو ہے نا آپ جو ہیں واپس اپنا اس شہر کی طرف آئیں گے کہ جس سے آپ کو محبت ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے گئے تو اوبیسلی ان کو بڑا ایک غم تھا. ہی لو دس سٹی, ہی وانٹیڈ ٹو بی بیک. تو اس آیت کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ جہاں پہ آپ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دینا شروع کیا, آپ جو ہے نا یو ول بی ریٹرننگ ٹو دیٹ پلیس. اور اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ ہدایت پہ اور کون جو ہے وہ گمراہ ہے. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین. You were not expecting that the book would be sent down to you, but it was a mercy from your Rabb, so never be a supporter for the disbelievers. خطاب ڈائریکٹلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو تو یہ امید نہیں تھی کہ ان کا ایسا اللہ تعالیٰ ان کا رتبہ بڑھائے گا اور ان کو ایسا بسٹو کرے گا اور ان کو اتنا بڑا آنر دے گا, ایک درجہ دے گا کہ ان کو ایک نبوت مل جائے گی اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ قرآن نازل کرے گا. تو یہ تو بہت ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اسپیشل پوزیشن, ایک اسپیشل درجہ ان کا تھا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جو ان کی اسپیشلی جو تھی ان کے اوپر تھی. اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے اوپر جن کو کہ اللہ اسپیشلی چن لیتا ہے. اور مگر یہ رحمت ان کے لیے نہیں ہوتی کہ جو کہ انجسٹ ہوں, جو ناانصاف ہوں. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. And let them not prevent you from Allah's verse after they are sent down to you, and call people to your Rabb, and do not be among the polytheists.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو مشرک تھے، خاص طور پہ مکہ کے اندر، وہ ہر قسم کی ٹیکٹکس، ہر طریقہ استعمال کرتے تھے تاکہ وہ فورس کریں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو پیغام ہے اس میں وہ ملاوٹ کر دیں. ان اے وے اس آیت کے اندر ان کو سب کو جواب دیا گیا ہے. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. And do not invoke any God along with Allah. There is no God but He. Everything is going to perish except His face. He alone has a right to judge, and to Him you are all to be returned. تو آخر کی آیت ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ بھئی ہر چیز جو ہے اللہ، آل کریشن، تمام تخلیق جو ہے وہ بالکل بے معنی ہے، بالکل اس کی انسگنیفیکنٹ ہے ان کمپیریزن ٹو دا کریٹر. اللہ کے مقابلے کے اندر، خالق کے مقابلے کے اندر کوئی بھی جو اللہ کی تخلیق ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں فار دا پلیجر آف اللہ. اس پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. ہماری انٹائر ایفرٹ ہونی یہی چاہیے کہ اللہ جو ہے ہم سے کہیں راضی ہو جائے. اور اگر ہمیں خوف ہو تو صرف اللہ، ہم اینڈ الون، اسی کا صرف ہمیں خوف ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.